السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول سیلف فائٹ ایپیسوڈ 14. آر جے تو چلا گیا تھا لیکن خانم کو الجھن میں ڈال گیا تھا. اس نے اپنی پوری زندگی میں نعمتوں سے اتنا نوازا گیا شخص نہیں دیکھا تھا. جہاں اسے آر جے پر رشک آیا تھا وہیں افسوس بھی ہوا تھا کہ ایسے نوازے ہوئے شخص کا کیا فائدہ جسے کچھ نظر ہی نہ آتا ہو. اوہ مائی گاڈ، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا. مہرو شاکڈ سی خانم کے پاس آئی تھی. کچھ ایسی ہی حالت میری بھی ہے، خانم نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا. پروفیسر جا چکے تھے اور کچھ دیر بعد وہ دونوں بھی کلاس سے باہر نکل آئی تھیں. خانم، اسے اپنے عقب سے آواز سنائی دی تھی. خانم نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا عثمان ملک اس کے سامنے کھڑا تھا. کیسی ہیں آپ؟ وہ خوش دلی سے پوچھ رہا تھا. جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. دراصل مجھے آپ سے بات کرنی تھی. میں نے آپ کو اپنی ٹیم کا حصہ بننے کی آفر کی تھی، آپ نے بتایا نہیں کچھ، وہ پوچھ رہا تھا. جی مجھے یاد ہے، دراصل پیپرز ہو جائیں فائنل تو میں سیمینار اٹینڈ کرنا شروع کر دوں گی، خانم نے سلیقے سے جواب دیا تھا. چلیں ٹھیک ہے، بیسٹ آف لک. جلدی سے ایگزامز دیں اور پھر میری ٹیم کی ممبر بنیں. وہ مسکرا کر کہتا واپس جا چکا تھا جبکہ وہ دونوں بھی گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھیں. ان کے فائنل پیپر شروع ہو گئے تھے. ہر کوئی کتابوں اور نوٹس میں سر دیے پڑھتا نظر آتا تھا. کچھ دیر پڑھنے کے بعد خانم اکتا جاتی تھی اور پھر موبائل پکڑ کر ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیتی تھی. ابھی بھی وہ یوٹیوب پر کسی لڑکے کا انٹرویو سن رہی تھی جو مسلمان ہونے سے پہلے ملحد تھا اور اپنی کہانی سنا رہا تھا. میں کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ کوئی بھی مذہب مکمل نہیں ہے. میرا دوست یہودی تھا. میں نے ایسے ہی شوقیہ طور پر یہودیت کا مطالعہ کیا اور میں متاثر ہوا. مجھے لگا مجھے یہ مذہب اپنانا چاہیے. لیکن میری قسمت، یہودیوں کے ربی نے کہا کہ وہ اپنے مذہب میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے. مجھے افسوس ہوا اور پھر اللہ کا کرم ہوا، اسلام کو پڑھا جانا اور پھر دل ایمان لے آیا. ایک منٹ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ مہرو ایک دم چونکی تھی. کیا؟ خانم حیران ہوئی. یہی یہودی والی بات؟ مہرو حیران تھی. ہاں ٹھیک کہہ رہا تھا وہ. یہودی کسی باہر والے کو اپنے مذہب میں داخل نہیں ہونے دیتے، خانم نے بتایا. کیا تمہیں نہیں پتا تھا؟ خانم نے پوچھا. نہیں، مجھے تو ابھی پتا چلا ہے، مہرو حیران سی بتا رہی تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی سب سے لاڈلی قوم تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے. یہودیوں کو لگتا ہے کوئی قوم ان سے بڑھ کر نہیں ہے، اور اگر انہوں نے باہر سے کسی انسان کو اپنے مذہب میں داخل کیا تو ان کی قوم ناپاک ہو جائے گی. ان کی صدیوں سے چلی آ رہی لاڈلی اور پاک نسل کا تسلسل ٹوٹ جائے گا، خانم نے مختصراً جواب دیا تھا. کمال ہے. مہرو کو ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا. اس سے پہلے وہ کوئی اور سوال کرتی، خانم نے موبائل رکھنے کے بعد اب پڑھنے کے لیے نوٹس اٹھا لیے تھے اور وہ خاموش ہو گئی تھی. آخری پیپر کی تیاری کے لیے وہ دونوں مین لائبریری آئی تھیں. لائبریری میں داخل ہونے پر دائیں طرف شیلف لگے تھے. ہر شیلف کے اندر باکس بنے تھے اور اب ان پر نمبر لکھا ہوا تھا. بیگ، کتاب یا نوٹس وغیرہ لائبریری کے اندر لے جانا سخت منع تھا. مہرو نے آگے بڑھ کر کاؤنٹر پر بیٹھے انکل سے 2 پاس لیے تھے. یہ پاس ان باکس کے لیے ایک چابی کی طرح تھے جو شیلف میں بنے تھے، اور پھر اس نے اپنے اور خانم کے بیگ کو شیلف میں رکھا تھا. واپسی پر یہی پاس واپس کرنے پر انہیں بیگ واپس مل جانے تھے. ایگزامز کے دن تھے. لائبریری اسٹوڈنٹس سے کھچا کھچ بھری نظر آتی تھی. عام دنوں میں بھی اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد لائبریری میں موجود ہوتی تھی. یہ پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری تھی جہاں 1 کروڑ کے قریب کتابیں، جنرلز، ریسرچ پیپرز، ہر چیز موجود تھی. انٹری ڈور پر دونوں نے اپنا کارڈ اسکین کیا تھا اور پھر وہ دونوں لائبریری میں داخل ہوئی تھیں. سامنے ہی کمپیوٹر پر خانم کو آر جے بیٹھا نظر آ گیا تھا. کیا واقعی یہ کتابیں بھی پڑھتا ہے؟ اسے دیکھ کر خانم نے مہرو سے پوچھا تھا. پڑھتا ہی ہوگا، اب بنا پڑھے گولڈ میڈل کون حاصل کر سکتا ہے؟ مہرو نے جواب دیا تھا.
وہ دونوں گروپ اسٹڈی کے لیے آئی تھیں اور گروپ اسٹڈی کا سیکشن دوسرے فلور پر تھا۔ مجھے اس سے ملنا ہے، انفیکٹ مبارکباد دینی ہے، مہرو کہتے ہوئے آر جے کی طرف بڑھی تھی۔ کس بات کی مبارکباد؟ خانم حیران ہوئی تھی۔ مکی بتا رہا تھا آر جے کی منگنی ہو گئی ہے، مہرو نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ خانم تو منہ کھولے اس کی بات سن رہی تھی۔ کیا واقعی؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ہاں، مہرو شرارت سے کہتی آر جے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ خانم ہوا نقصی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ ہیلو آر جے، مہرو نے اس کے پاس جا کر آر جے کو مخاطب کیا تھا۔ ہائے، مہرو کو دیکھتا ہوا وہ خوش دلی سے مسکرایا تھا۔ گردن موڑ کر دیکھا تو تھوڑے سے فاصلے پر منہ بنائے کھڑی خانم اسے نظر آ گئی تھی۔ وہ زیر لب مسکرا دیا تھا۔ آپ بھی کتابیں پڑھتے ہیں؟ مہرو نے پوچھا تھا۔ جی، کہہ سکتی ہیں آپ۔ وہ بات گول مٹول کر گیا تھا۔ بہت خوشی ہوئی آپ کی شاندار کامیابی کا سن کر۔ تھینکس پریٹی لیڈی۔ وہ بنا دیکھے بھی محسوس کر سکتا تھا کہ خانم اس وقت کتنے غصے میں تھی۔ لگتا ہے آپ کی دوست کافی غصے میں ہے۔ اگر آپ 1 منٹ سے بھی پہلے یہاں سے نہ گئی نا تو وہ آپ کو کچا چبا جائے گی، آر جے نے شرارت سے کہا تھا۔ نہیں، وہ شاکڈ ہے، مہرو نے جواب دیا۔ کس بات پر؟ آر جے حیران ہوا۔ میں نے اسے کہا ہے کہ آپ کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے۔ ریئلی؟ آر جے کا قہقہا بلند ہوا تھا۔ اور آپ کی دوست اس وقت سوچ رہی ہوگی کہ کس کی زندگی برباد ہوئی ہے۔ وہ ہنس رہا تھا۔ دانت تو ایسے نکال رہا ہے جیسے جنت مل گئی ہو، پتہ نہیں کس کی قسمت پھوٹی ہے جو اس کی زندگی میں آ گئی۔ خانم اسے قہقہا لگاتے دیکھ کر بڑبڑائی تھی۔ کیا بات ہے، اتنا جانتے ہیں آپ ہانی کو؟ مہرو حیران ہوئی۔ جی، اس سے بھی زیادہ، بے شک جا کر پوچھ لیں، وہ اس وقت یہی سوچ رہی ہے۔ وہ پورے اعتماد تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں۔ اس سے پہلے خانم وہاں آتی، مہرو اسے بائے کہتی خانم کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ آر جے ان دونوں کو دلچسپی سے سیڑھیوں کی طرف جاتا دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن آخری پیپر کے بعد وہ دونوں ملینیل پر بیٹھی تھیں۔ کچھ دیر بعد مکی، آر جے اور روشنا، جو اسمارا کی بہن اور پرنسپل کی بیٹی تھی، وہاں آ گئے تھے۔ آج آر جے سب کو اپنی منگنی کی خوشی میں ٹریٹ دے رہا ہے، مہرو نے اس کا ذکر لازمی کرنا تھا۔ تو خانم کا لہجہ سخت تھا۔ ہمیں بھی جانا چاہیے، مہرو نے مسکراہٹ دبا کر کہا تھا۔ بھاڑ میں جائے وہ اور اس کی ٹریٹ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، اور تم بار بار اس کا ذکر مت کیا کرو۔ خانم چڑ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، غصہ تو مت کرو، آج تو آزادی کا دن ہے، مہرو مسکرائی تھی۔ کچھ دیر بعد ملینیل کے سامنے گاڑی رکی تھی اور اس میں سے ایک اسٹائلش سی لڑکی نکلی تھی۔ وہ اب آر جے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے آر جے، وہ اس کے پاس آنے پر چلائی تھی۔ آر جے چونک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ اجنبی سا پوچھ رہا تھا۔ بھول گئے اتنی جلدی؟ لیکن میں نہیں بھولی، میں تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں؟ لڑکی کی آواز رند گئی تھی۔ ایکسکیوز می مس، کیا بول رہی ہو تم؟ 1 سال کا ریلیشن شپ رہا ہے ہمارا، ایسے کیسے تم مجھے بھول سکتے ہو؟ جب مجھے تم سے پیار ہوا تو تم اکتا گئے مجھ سے، چھوڑ دیا مجھے، لیکن میں تمہیں نہیں بھول سکتی اور نہ ہی چھوڑ سکتی ہوں۔ وہ چلا رہی تھی۔ چلاؤ مت اور دماغ مت خراب کرو میرا۔ تمہیں اب تک کتنے لڑکوں سے پیار ہو چکا ہے یہ میں اچھے سے جانتا ہوں، اب جاؤ یہاں سے، تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آر جے کا لہجہ برف جیسا سرد تھا۔ وہاں موجود تمام اسٹوڈنٹس حیرت اور دلچسپی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ خانم کے چہرے پر واضح ناگواری تھی۔ پلیز آر جے، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں سب کو چھوڑ دوں گی، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے اپنا لو۔ وہ لڑکی رونے لگ گئی تھی۔ میں نے کہا نا دماغ خراب مت کرو، جاؤ یہاں سے، مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی، اور اگر تم میرے نہ ہوئے نا تو دیکھنا بہت برا ہوگا۔ وہ اسے دھمکی دیتی جا چکی تھی، جبکہ آر جے پرسکون ہو چکا تھا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں دوبارہ مشغول ہو چکے تھے۔ اچانک آر جے کی نظر خانم پر پڑی تھی، جو کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ کیا تھا؟ مہرو لڑکی کے جانے کے بعد بولی تھی۔ تمہارے آر جے کا لگایا ہوا تماشا، خانم نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔
اف، میرا آرجے! مہرو بلا اختیار ہی ہنسی تھی۔ اب وہ تینوں اپنی ٹیبل سے اٹھ چکے تھے۔ گزرنے کا راستہ مہرو اور حانم کی ٹیبل کے پاس سے تھا۔ اللہ پاک دل توڑنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ حانم کے لہجے میں بلا کی کاٹ تھی۔ پاس سے گزرتا آرجے فوراً رکا تھا۔ وہ اس کی بات سن چکا تھا۔ در حقیقت اسے ہی یہ بات سنائی گئی تھی۔ کمال ہے مس حانم، اللہ کا ان سب سے کیا تعلق؟ وہ پلٹ کر اب حانم سے پوچھ رہا تھا۔ حانم ایک دم بڑبڑا گئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں سوال کرے گا۔ یقین نہیں ہوتا کہ 21ویں صدی میں بھی کوئی کیسے خدا پر یقین کر سکتا ہے، جب سائنس ہر میدان میں ایجادات کر رہی ہے اور ایک ہمارے لوگ ہیں جو خدا کی رٹ لگا کر بیٹھے ہیں۔ وہ عام سے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ تم مانو یا نہ مانو، کسی نے فورس نہیں کیا تمہیں۔ وہ دوسروں کے سامنے اسے آپ کہتی تھی، لیکن آج وہ بھرم بھی ختم کر دیا تھا۔ وہ سب کے سامنے ہی تم پر اتر آئی تھی۔ لیکن آپ تو خدا پر یقین رکھتی ہیں، تو پھر دلائل سے ثابت کریں کہ خدا ہے، آرجے پوچھ رہا تھا۔ چلو یار آرجے، ہر وقت بحث نہیں کرنی چاہیے، مکی نے اسے بلانا چاہا تھا۔ چلو آرجے، کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگتے، روشنا نے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا تھا۔ تم لوگ جاؤ، یہ میرا مسئلہ ہے، میں جس سے چاہوں بحث کروں۔ روشنا کی بات پر اسے غصہ آیا تھا۔ میں خدا کو مانتی ہوں، تم نہیں۔ مجھے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں ہے، اور جسے ضرورت ہوتی ہے وہی ڈھونڈتا ہے۔ اتنی ذہانت لیے پھرتے ہو تو ڈھونڈ لو دلائل، کیا اتنا سا بھی نہیں کر سکتے تم؟ وہ چیلنج کرنے والے انداز میں کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکی تھی۔ مہرو اس کے پیچھے لپکی تھی۔ وہ جب بھی ملتے تھے سب الٹ ہو جاتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بحث ہو جاتی تھی۔ حانم نے پہلی بار اس کے سوال کا جواب دینے سے انکار کیا تھا۔ آرجے جانتا تھا کہ اگر وہ چاہتی تو جواب دے سکتی تھی، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ یعنی وہ اس سے اتنا خار کھانے لگی تھی کہ اس کی بات کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ پیپرز کے بعد انہیں 1 ہفتے کی سیمسٹر بریک ملی تھی۔ 8 دن بعد وہ دوبارہ ڈپارٹمنٹ میں موجود تھے۔ آج پھر سیمینار تھا۔ عثمان ملک اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ آخر وہ اسے گراؤنڈ میں نظر آ ہی گئی تھی۔ چونکہ فروری کا مہینہ تھا، بادل امڑ امڑ کر آ رہے تھے۔ سردی کم ہوئی تھی لیکن ختم نہیں۔ حانم کیسی ہیں آپ؟ وہ اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ آج سیمینار ہے، آپ جانتی ہیں نا؟ آج تو آپ میرے ساتھ چلیں، آپ میری ٹیم کا حصہ بن چکی ہیں، عثمان ملک نے کہا تھا۔ میں کوشش کروں گی، لیکن میں دعویٰ نہیں کرتی کہ میں ٹھیک سے کام کر پاؤں گی یا نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کر لیں گی، وہ پر امید سا کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے پھر چلیں، اسے خاموش دیکھ کر عثمان ملک نے دوبارہ پوچھا تھا۔ اس سے پہلے کہ حانم کوئی جواب دیتی اس کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ گھر سے آسیہ بیگم کا فون تھا۔ میں کچھ دیر میں آتی ہوں، حانم نے موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے جلدی آئیں، میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا، وہ مسکرا کر کہتا واپس پلٹ گیا تھا، جبکہ حانم نے کال ریسیو کرنے کے بعد فون کان سے لگایا تھا۔ دور ایک شخص نے حسد بھری نظروں سے دونوں کو دیکھا تھا۔ مہرو کو اقصیٰ کسی کام کے لیے دوسرے ڈپارٹمنٹ لے کر گئی تھی، اس لیے آج وہ اکیلی ہی تھی۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد حانم سیمینار ہال کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اندر شاید سیمینار شروع ہو چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی، نیلم جو کہ عثمان ملک کی ٹیم کی ممبر تھی، اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تم اندر نہیں جا سکتی۔ لیکن کیوں؟ حانم حیران ہوئی تھی۔ میری مرضی، یہ جو تم نے کھیل کھیلا ہے نا، سب اچھے سے جانتی ہوں۔ عثمان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے تم نے یہ سب کچھ کیا۔ تم ٹیم کا حصہ تو بن گئی ہو، لیکن میں تمہیں اس کے قریب نہیں ہونے دوں گی۔ نیلم پھنکار رہی تھی۔ حانم کا دماغ اس کی بات سن کر بھگ سے اڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے مس نیلم، حانم کو غصہ آیا تھا۔ میرا تو ٹھیک ہے، لیکن شاید عثمان کو دیکھ کر تمہاری نیت خراب ہو گئی ہے۔ میں تمہیں اچھے سے بتا دوں کہ میں اور عثمان کزنز ہیں اور بہت جلد ہمارا نکاح ہونے والا ہے، تو اپنی گھناؤنی چالوں سے باز آ جاؤ۔ حانم کا دل کیا تھا کہ وہ ایک زوردار تھپڑ اس نیلم کے رسید کرے، لیکن وہ تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اسے دکھ ہوا تھا،
لوگ ایسے کیسے الزام لگا دیتے ہیں دوسروں پر؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے آپ کے عثمان ملک اور ان کی ٹیم کا حصہ بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور آپ سینئر ہیں، آئندہ ایسی بات کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میں آپ سے کچھ اور کہوں۔ خانم نے کچھ پر زور دیا تھا، اس کا مطلب انسلٹ تھا۔ وہ اس کا جواب سنے بنا ہی واپس گراؤنڈ میں آ گئی تھی۔ گراؤنڈ خالی تھا۔ کچھ اسٹوڈنٹس سیمینار کے نام پر ہی ڈپارٹمنٹ سے بھاگ جاتے تھے، جبکہ کچھ کی کلاس ہو رہی تھی اور باقی سیمینار ہال میں تھے۔ وہ لکڑی سے بنے بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ آنکھیں نم ہونا شروع ہوئی تھیں۔ وہ اچھا کرنا چاہتی تھی تو برا ہو جاتا تھا۔ وہ جو سوچتی بھی نہیں تھی، لوگ وہ الزام لگا دیتے تھے اس پر۔ وہ اپنے بیگ پر انگلی سے کچھ لکھ رہی تھی، آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گردن جھکی ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے آنکھیں اوپر کی تو لوگ اس کے آنسو دیکھ لیں گے۔ وہ جتنی سخت دل نظر آتی تھی اتنی ہی حساس بھی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنکھیں بھر آتی تھیں۔ جانے زندگی کے کس تجربے نے اسے تلخ بنا دیا تھا۔ وہ پہلے تو ایسی نہیں تھی، لیکن اسے غصہ شدید آتا تھا۔ کچھ ہی پل گزرے تھے جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ اس کی گردن اور جھک گئی تھی۔ اوہ، تو مس خانم روتی بھی ہیں؟ اسٹرینج۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ اپنے کاٹ دار لہجے سے بس دوسروں کو گھائل ہی کرتی ہیں۔ آواز پر جیسے خانم کو کرنٹ لگا تھا۔ اس نے مڑ کر اپنے دائیں طرف دیکھا تھا۔ آر جے بینچ کے اوپر چڑھ کر بیٹھنے والے حصے پر پاؤں جمائے ٹیک لگانے والے حصے پر چڑھ کر بیٹھا تھا۔ خانم نے فٹافٹ آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا تھا۔ وہ سیمینار ہال میں تھا۔ خانم اسے وہاں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ جو تم کر رہی ہو، یعنی آنسو بہا رہا ہوں۔ وہ قہقہا لگا کر ہنسا تھا۔ خانم جانتی تھی وہ اسے جلائے بنا باز نہیں آنے والا تھا۔ تم تو سیمینار میں تھے نا؟ ہاں تھا تو۔ ایک بے وقوف لڑکی سے بحث کرنی تھی، لیکن دوڑ کر بھاگ گئی، وہاں آئی ہی نہیں، تو میں بھی باہر آ گیا، وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ خانم نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ۔ اس کا لہجے کا انداز ایک دم بدلا تھا۔ خانم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ گرے آنکھیں رونے کے باعث گلابی ہو چکی تھیں، پلکیں نم تھیں۔ کیا مصیبت ہے یار، وہ بڑبڑا کر کہتا چہرے کا رخ موڑ گیا تھا۔ اس کی نم آنکھیں آر جے کا دماغ خراب کر رہی تھیں۔ کیا بات ہے؟ خانم نے پوچھا تھا۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ نہیں سن پائی تھی۔ کبھی کبھی کسی انسان کو دیکھ کر ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس انسان سے ہمارا صدیوں پرانا تعلق ہے؟ ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ انسان ہمیں پہلے بھی کہیں مل چکا ہے؟ وہ ہمیں اپنا جیسا کیوں لگتا ہے؟ آر جے کی بات سن کر خانم پھیکی سی ہنسی ہنس دی تھی۔ اسے آر جے سے سوال کی توقع نہیں تھی۔ وہ حیران بھی ہو رہی تھی۔ وہ کتنے نارمل لہجے میں بات کر رہا تھا، نہ کوئی طنز نہ غصہ۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ واقعی کسی الجھن کا شکار ہو۔ ٹھنڈی ہوا دونوں کے چہروں کو چھو کر پلٹ رہی تھی۔ موسم کافی خوشگوار تھا۔ تم تو خدا پر یقین نہیں رکھتے، تم عالم ارواح کو کیا مانو گے؟ یہ سب روحوں کے کھیل ہیں مسٹر آر جے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ کیا مطلب؟ آر جے نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا تھا۔ مطلب یہ کہ اس جہاں کے علاوہ اور بھی جہاں ہیں، اور ایک روحوں کا جہان ہے۔ تمہارے پاس اسکیننگ آئیز ہے نا؟ لیکن تم پھر بھی وہ سب نہیں دیکھ پاتے جو مجھے نظر آتا ہے۔ خانم نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ اس کا پسندیدہ موضوع تھا۔ بادلوں سے ڈھکے آسمان نے اسے پرسکون کیا تھا۔ جانے وہ وہاں کسے دیکھ رہی تھی؟ بہت کچھ نظر آ کر بھی بہت کچھ چھپا ہوتا ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے جو شاید تمہارے پاس نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ ایک وقت آئے گا جب تمہیں سب نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ایک وقت آئے گا جب تم کسی چیز کا انکار نہیں کر پاؤ گے، لیکن نہ جانے وہ وقت کب آئے گا۔ یہ روحوں کا جہان کون سا ہے؟ آر جے نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا سوال دہرایا تھا۔ کیا روح پر یقین ہے تمہیں؟ خانم کے سوال پر وہ چونکا تھا۔ وہ واقعی روح جیسی کسی چیز پر بھی یقین نہیں رکھتا تھا۔ جب روح پر یقین نہیں ہے تو اس کے جہان کے بارے میں جان کر کیا کرو گے؟ ویسے بھی وہ دوسرا جہان ہے،
وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ خانم کا لہجہ جذباتی ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ بارش کی پہلی بوند نے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ خانم آنکھیں بند کر گئی تھی۔ بادلوں کے گرجنے کی زوردار آواز کے ساتھ بجلی چمکی تھی۔ بجلی کی چمک میں اس کے چہرے پر کچھ چمکا تھا۔ وہ ایک دل فریب منظر تھا۔ آر جے نے خود کو سب بہت بے بس محسوس کیا تھا۔ اس کے الفاظ گم ہونے لگے تھے۔ بارش کی بوندوں نے شدت پکڑی تھی۔ یک لخت ہر طرف گہرے سیاہ بادلوں کی وجہ سے اندھیرا سا پھیل گیا تھا۔ خانم اپنے بیگ کو سنبھالتے ہوئے بینچ سے اٹھی تھی اور گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ اس سے پہلے بارش تیز ہوتی وہ ہاسٹل پہنچنا چاہتی تھی۔ آر جے کی نظر بینچ پر رکھے اس کے موبائل پر پڑی تھی۔ اس نے بے اختیار ہی ہاتھ بڑھا کر خانم کا موبائل اٹھایا تھا۔ ڈونٹ ٹچ مائی فون یو مگلز وال پیپر پر لکھا تھا اور نیچے ایک سانپ منہ کھولے ڈسنے کو تیار تھا۔ آر جے کا بے ساختہ قہقہہ بلند ہوا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ بارش سے بھیگ گیا تھا۔ وہ بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی وہ اس لڑکی کا موبائل تھا۔ اپنا موبائل مجھے گفٹ کرنے کا ارادہ ہے کیا مس جادوگرنی؟ وہ اونچی آواز میں چلایا تھا۔ خانم کرنٹ کھا کر پلٹی تھی، پھر تیز تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ آر جے دلچسپ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خانم نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑا نہیں، جھپٹا تھا اور پھر ایک گھوری سے نوازتی واپس جا چکی تھی۔ وہ بارش میں بیٹھا بھیگ رہا تھا۔ پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنی جیکٹ سے اپنا موبائل نکالا تھا جس کے وال پیپر پر ڈونٹ ٹچ مائی فون یو برومائڈز لکھا چمک رہا تھا۔ برومائڈز عام لوگ تھے، جبکہ ایچ پی سیریز کے مطابق مگلز ایسے لوگ تھے جو عام ہوتے تھے، جنہیں جادو نہیں آتا تھا۔ دونوں کے موبائل کا وال پیپر ایک ہی پیغام دیتا تھا کہ عام لوگوں ہمارے فون کو مت چھوؤ۔ وہ کتنی ہی دیر بارش میں بیٹھا بھیگتا اور ہنستا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں کوئی تھا جو اس کے جیسا سوچتا تھا، اور کون کہہ سکتا تھا کہ وہ دو لوگ ایک جیسے نہیں تھے؟ کون کہہ سکتا تھا کہ وہ دونوں سلفائٹ نہیں تھے؟ اور کون کہہ سکتا تھا کہ وہ دونوں جادوگر نہیں تھے؟ کون کہہ سکتا تھا؟ خانم 2 دن ڈپارٹمنٹ نہیں گئی تھی۔ اسے بارش میں بھیگنے کی وجہ سے ٹھنڈ لگ گئی تھی۔ ڈپارٹمنٹ میں اسپورٹس گالا کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ آج ان کے ڈپارٹمنٹ میں مشاعرہ تھا۔ مشہور شاعروں کو دعوت دی گئی تھی۔ شام کو 5 بجے وہ تیار ہو کر ڈپارٹمنٹ پہنچ گئی تھی۔ ہر جگہ رنگ بکھرے پڑے تھے۔ خوشبوؤں میں بسی لڑکیاں دیکھنے لائق تھیں۔ ڈپارٹمنٹ کے باہر جنت روڈ پر رونق لگی ہوئی تھی۔ شاعروں نے ہمیں بور ہی کرنا ہے آر جے، تم ہی کچھ سنا دو۔ اسٹوڈنٹس اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اس کی نظریں خانم کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ خانم کس طرح کی لڑکی ہے؟ اسے لڑکوں میں کیا اچھا لگتا ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ کوئی لڑکا بارش میں اس کے لیے گنگنائے۔ آر جے کچھ دن پہلے عثمان ملک اور مہرو کی باتیں سن چکا تھا۔ یقیناً اب وہ اس کی یہ شام خراب کرنے والا تھا۔ اچانک اس کی نظر کیفے کے پاس درختوں کے نیچے کھڑی خانم پر پڑی تھی۔ وہ خباثت سے مسکرایا تھا۔ گٹار تھامنے کے بعد اب وہ گنگنانا شروع ہو گیا تھا۔ اسٹوڈنٹس خاموش ہو چکے تھے۔ مہرو کے ساتھ باتیں کرتی خانم گٹار کی آواز پر چونکی تھی۔ کرسیوں، درختوں اور پودوں پر بھی روشنی کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ یہ پورا ہفتہ بارشیں تھیں اور اس وقت بھی ٹھنڈی ہوائیں ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھیں۔ خانم نے پلٹ کر آر جے کی طرف دیکھا تھا۔ کیا جانے تو میرے ارادے، لے جاؤں گا سانسیں چرا کے۔ وہ گٹار تھامے گنگناتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خانم حیرت سے گنگ منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ آر جے کی آنکھوں میں عجیب سی الوہی چمک تھی۔ وہ چمک آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی آنکھیں کچھ اور پیغام دے رہی تھیں جسے وہاں موجود کوئی شخص نہیں پڑھ پایا تھا۔ دل کہہ رہا ہے گناہ گار بن جا، بڑا چین ہے ان گناہوں سے آگے۔ وہ اب اس کے گرد گھوم رہا تھا۔ میں گمشدہ سی رات ہوں، میں خوش نما صبح تم ہو۔ وہ اب مسکراتا دوسری لڑکیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ میں جو جی رہا ہوں وجہ تم ہو، وجہ تم ہو۔ وہ گنگناتا اپنا کام ختم کر کے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسٹوڈنٹس اس کے پیچھے گئے تھے۔ خانم نے گھور کر مہرو کو دیکھا تھا۔
قسم لے لو میں نے نہیں اسے تمہاری خواہش کے بارے میں بتایا۔ مہرو نے صفائی دی تھی۔ خانم کا موڈ بگڑا تھا۔ اس نے کتنے دل سے خواہش کی تھی اور وہ آرجے پانی پھیر گیا تھا اس کے ارمانوں پر۔ میں تمہاری دوست کی لو اسٹوری کا ہیرو نہیں ہوں بلکہ ویلن ہوں، ویلن، اور مجھے ویلن بن کر اس کی زندگی خراب کرنے کا شوق ہو رہا ہے۔ مہرو کے موبائل پر میسج آیا تھا۔ وہ قہقہہ لگا کر ہنسا تھا۔ میسج پڑھنے پر خانم کا پارا ہائی ہوا تھا۔ اللہ کرے اس کا گٹار ٹوٹ جائے، اس کی خانم نے منہ اور مٹھیاں بھینچ کر خود کو اور بددعا دینے سے روکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مہرو کا قہقہہ بلند ہوا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر ہنستی رہی تھی۔ خانم غصے سے منہ پھلا کر وہیں جنت روڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ روشنیوں سے جگمگ کرتے جنت روڈ پر اسٹوڈنٹس نے اسے تیار شیار نیچے بیٹھا دیکھا تو مذاق اڑاتے اندر چلے گئے۔ بس کرو ہانی، اب چلو نا اندر، مشاعرہ شروع ہو چکا ہوگا، مہرو نے خانم سے کہا۔ مجھے ہاسٹل جانا ہے، وہ منحوس آرجے اندر موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں خوش نہیں رہ سکتی، خانم نے دہائی دی تھی۔ مہرو نے مشکل سے اپنی ہنسی کو ضبط کیا تھا۔ وہ جا چکا ہے ہانی، مہرو نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ کیا واقعی؟ خانم چونکی۔ ہاں سچی، مہرو نے اسے یقین دلایا تھا۔ اوکے پھر چلتے ہیں۔ وہ جھٹ سے کھڑی ہو گئی تھی جبکہ مہرو اس کے یوں موڈ بدلنے پر حیران رہ گئی تھی۔ ویسے اتنا تو برا نہیں ہے وہ، مہرو نے خفگی سے کہا تھا۔ میں نے کب کہا وہ برا ہے، بلکہ وہ نہایت برا ہے۔ خانم بھی ضدی تھی۔ مہرو افسوس سے سر جھٹکتی ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تھی۔ ملک کے مشہور شاعروں کو بلایا گیا تھا۔ مشاعرہ بہت اچھا چل رہا تھا۔ خانم کے غور کرنے پر آرجے اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ واقعی جا چکا تھا۔ خانم نے اس کی غیر موجودگی پر شکر ادا کیا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب عجیب سے احساسات کے ساتھ خانم کی آنکھ کھلی تھی۔ کوئی اس پر جھکا اسے اٹھا رہا تھا۔ اٹھو ہانی، ہانی، وہ مہرو رو رہی تھی۔ کیا ہوا مہرو؟ خانم ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ ہانی وہ ماما، مہرو سسکیاں لے رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے خانم کے گلے لگ گئی تھی۔ کیا ہوا آنٹی کو، تم رو کیوں رہی ہو؟ خانم کا دل کانپ اٹھا تھا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ ماما کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، مہرو نے مشکل سے روتے ہوئے بتایا تھا۔ یا اللہ خیر، خانم کا دل دہل گیا تھا۔ اچھا تم چپ کرو، رو مت، یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ بھائی نے بتایا، وہ لینے آ رہا ہے، ماما ہاسپٹل میں ہیں، ICU میں۔ یہ سب سن کر ہانی کی اپنی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس نے مہرو کو پانی پلایا تھا۔ صبح کے 4 بجے کا وقت تھا۔ خانم کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ سیدھا کاؤنٹر پر گئی تھی جہاں رات کو گارڈ ڈیوٹی دیتا تھا۔ اس نے کاؤنٹر پر موجود گارڈ کو سب بتایا تھا جس نے وارڈن کو کال کی تھی۔ مہرو کے گھر فون کرنے پر انہیں خبر کی تصدیق مل چکی تھی۔ کچھ دیر بعد مہرو اپنے بھائی کے ساتھ جا چکی تھی جبکہ وارڈن نے خانم کو اس وقت مہرو کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ خانم کو غصہ تو آیا تھا لیکن وہ ہاسٹل کے قوانین کو نہیں توڑ سکتی تھی۔ جارڈن تم آج کل کہاں ہوتے ہو؟ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم زیادہ تر وقت باہر گزارتے ہو، کیوں؟ اینتھنی جارڈن سے پوچھ رہا تھا۔ کیوں؟ میں باہر نہیں جا سکتا؟ جارڈن نے غصے سے الٹا سوال پوچھا تھا۔ جا سکتے ہو لیکن کیا؟ جارڈن نے اس کی بات کاٹی تھی۔ کچھ غلط حرکت مت کرنا، اینتھنی نے درخواست کی تھی۔ وہ جارڈن کے غصے اور اس کی شخصیت سے اچھی طرح واقف تھا۔ مارتھا کی موت کے بعد وہ اور زیادہ خاموش رہنے لگا تھا۔ پہلے تو زیادہ وقت گھر اور جم میں گزارتا تھا یا پریکٹس کرتے ہوئے، لیکن آج کل وہ تھوڑا عجیب سا رویہ اپنائے ہوئے تھا۔ جلدی جلدی میں ناشتہ کرتا تھا جیسے کہیں پہنچنا ہو، بار بار وقت دیکھتا رہتا تھا۔ ڈونٹ وری، جو کروں گا سب ٹھیک ہی ہوگا، جارڈن نے سرد سے لہجے میں کہا تھا جبکہ اینتھنی سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ پیرس میں سالانہ بہت بڑا فیشن شو ہو رہا تھا جس کا ایلا کو کافی عرصے سے انتظار تھا۔ مشکل سے انہیں ٹکٹس ملی تھیں۔ اس وقت وہ دونوں شو دیکھنے کے لیے نکل ہی رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ دونوں پارکنگ ایریا میں پہنچی، ماہی کو عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اسے روڈ پر ایک بائک کھڑی نظر آئی تھی اور اس پر سوار ہیلمٹ پہنے وہ شخص اسے کئی دنوں سے وہ نوٹ کر رہی تھی۔ کیا ہوا ماہی، جلدی چلو، ایلا نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔
ہاں چلو۔ ماہی کے چہرے پر الجھن واضح تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی لیکن اس کی نظر بیک مرر سے گاڑی کے پیچھے آتی بائک پر تھی۔ اس کے حواس باختہ ہونے لگے تھے۔ ایلا، مجھے لگتا ہے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، ماہی نے ڈرتے ہوئے بتایا تھا۔ واٹ؟ ریئلی؟ ایلا نے پرجوش سے لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں، مجھے کچھ دنوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی کی نظروں میں ہیں، ماہی پریشانی سے بتا رہی تھی۔ او کم آن ماہی، ایک تو تم وہمی بہت ہو، ایلا نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ دیکھو گاڑی کے پیچھے۔ ماہی نے اشارہ کرتے ہوئے دوبارہ مرر میں دیکھا تھا، لیکن اب وہ بائک غائب تھی۔ اس کا دماغ چکرا گیا تھا۔ کہاں؟ ایلا نے پوچھا تھا، لیکن ماہی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے ماہی، ہر شام کو لے کر تم ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو چکی ہو، ایلا نے سنجیدگی سے کہا تھا، جبکہ ماہی خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اب اسے کیا بتاتی اور کیا سمجھاتی کہ اس نے واقعی بہت دفعہ اس ہیلمٹ پہنے شخص کو اپنے آس پاس دیکھا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ایلا کبھی اس کا یقین نہیں کرنے والی تھی، اسی لیے اس نے بحث کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ 2 دن گزر گئے تھے، مہرو واپس نہیں آئی تھی۔ اس کی امی کی طبیعت اب کچھ ٹھیک تھی۔ ویکینڈ آ گیا تھا اور ہانم بھی گھر چلی گئی تھی، اور پھر گھر سے آسیہ بیگم کو ساتھ لے کر وہ مہرو کی ماں کی خیریت دریافت کرنے گئی تھی۔ اچھا کیا تم آ گئی ہو، مہرو اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، البتہ وہ کافی کمزور نظر آ رہی تھی۔ اس کی امی کی طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی تھی، لیکن وہ ابھی بھی بیمار تھیں۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد وہ اب واپس جانے کے لیے تیار تھیں۔ اچھا سنو، کل منڈے ہے، تم یونیورسٹی جاؤ گی؟ مہرو نے پوچھا تھا۔ ہاں، صبح ہاسٹل چلی جاؤں گی، ہانم نے جواب دیا تھا۔ کل تم ڈپارٹمنٹ نہیں جاؤ گی، شام 4 بجے سے پہلے تم نے نیب آفس کے پاس پہنچنا ہے۔ ہاسٹل سے آٹو لے لینا یا پھر اوبر کروا لینا، لیکن کسی کو بتانا نہیں ہے، مہرو نے رازداری سے کہا تھا۔ ہانم اس کی بات سن کر چونکی تھی۔ کیوں، خیریت تو ہے، تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ بتانا کیوں نہیں؟ ہانم کو حیرانگی ہوئی تھی۔ سب میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، ابھی بس اتنا یاد رکھو کہ 4 بجے سے پہلے نیب آفس کے سامنے، میں وہیں آ جاؤں گی، مہرو نے 4 بجے پر زور دیا تھا۔ یہ تم دونوں سرگوشیوں میں کیا باتیں کر رہی ہو؟ تھوڑا اونچا بولو، ہمیں بھی پتہ چلے، مہرو کی بھابھی نے شرارتاً دونوں کو چھیڑا تھا۔ نہیں نہیں بھابھی، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی، مہرو نے جواب دیا تھا۔ کچھ دیر مزید بیٹھنے کے بعد وہ واپس اپنے گھر آ چکی تھی۔ مہرو کی باتوں نے ہانم کو الجھا دیا تھا۔ وجہ کیا تھی یہ تو مہرو مل کر ہی بتا سکتی تھی۔ ہانم مہرو کو لے کر ساری رات سوچتی رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مہرو کو نیب آفس کے پاس کیا کام تھا۔ اس نے مہرو سے پوچھنے کے لیے 2-3 بار اس کا نمبر ملایا تھا جو آف جا رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے یار، وہ جھنجھلا گئی تھی۔ اگلے دن بھی وہ اس کا نمبر ملاتی رہی تھی۔ ایک تو وہ چھٹیاں کر رہی تھی جو کہ غلط تھا، اوپر سے فون بھی آف جا رہا تھا۔ ہانم اپنے وقت پر ڈپارٹمنٹ چلی گئی تھی۔ 3 بجے کا وقت تھا، وہ کلاس لے کر فری ہوئی تھی جب اسے مہرو کی کال آ گئی تھی۔ تم پہنچ رہی ہو نا نیب آفس؟ مہرو پوچھ رہی تھی۔ ہانم کا اس کی بات سن کر دماغ گھوما تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے مہرو، فون کیوں بند کیا تھا تمہارا، اور تمہیں اس جگہ پر کام کیا ہے؟ ہانم نے غصے سے پوچھا تھا۔ پلیز جلدی آؤ، میں ادھر ہی جا رہی ہوں، مہرو کہہ کر فون بند کر چکی تھی، جبکہ ہانم سر تھام کر رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کسی کو بھی بنا بتائے یوں کلاس چھوڑ کر اس کی بتائی جگہ پر پہنچنا ہانم کے لیے بہت عجیب تھا۔ کہیں مہرو کسی مصیبت میں تو نہیں؟ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا تھا، اور بالآخر وہ ہمت کر کے یونیورسٹی سے باہر نکل آئی تھی۔ 3:40 پر وہ نیب آفس کے سامنے تھی۔ وہاں آرمی کی کثیر تعداد نظر آ رہی تھی۔ ہانم کا دل گھبرا رہا تھا۔ مہرو کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ 15 منٹ روڈ پر کھڑے رہنے کے بعد لوگ اسے عجیب و غریب نظروں سے گھور رہے تھے۔ اس نے اپنی بڑی سی چادر کو اچھے سے خود پر لپیٹ رکھا تھا اور آدھا منہ چھپایا ہوا تھا۔ ہانم نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مہرو کا نمبر ملاتی، موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔
اس نے فٹافٹ جھک کر موبائل اٹھایا تھا جو بند ہو چکا تھا۔ خانم کے اب اوسان خطا ہوئے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی تھی۔ 4:30 ہو گئے تھے لیکن مہرو نہیں آئی تھی۔ موسم ابر آلود ہو رہا تھا اور اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ موسم ابر آلود ہو رہا تھا۔ اس جگہ پر وہ آٹو میں آ گئی تھی لیکن اب واپس جانے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا موبائل بھی آن نہیں ہوا تھا۔ گاڑیاں، لوگ اور ہر طرف پھیلا شور اسے پاگل کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کالج سے گھر اور گھر سے کالج اکیلے ہی گئی تھی۔ لاہور میں رہنے کے باوجود اس نے دوسروں کی طرح لاہور پورا نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی 5 بجے تھے، خانم کی آنکھیں نم ہونا شروع ہوئی تھیں۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ مہرو نہیں آئی تھی اور وہ اسے کال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ خانم کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے دل سے دعا کی کہ اللہ اس کی مدد کرے، اور پھر کچھ دیر بعد ایک گاڑی اس کے سامنے رکی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آر جے نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ خانم اپنے سامنے آر جے کو دیکھ کر عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ پہلی بار اسے آر جے کو دیکھ کر اچھا لگا تھا۔ وہ اس وقت اس کے لیے ایک مسیحا بن کر آیا تھا۔ وہ میں خانم کے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھو۔ اس کا انداز حکمیہ تھا۔ بنا کچھ سوچے سمجھے خانم دوسری طرف کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر گاڑی میں خاموشی چھائی رہی تھی۔ خانم کی آنکھیں چھلکنے کو تیار تھیں۔ کسی کا انتظار کر رہی تھیں؟ آر جے نے نارمل سے لہجے میں پوچھا تھا۔ مجھے ہاسٹل جانا ہے، خانم نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا، البتہ اس کی آواز رند گئی تھی۔ اوکے، آر جے نے گاڑی کا رخ کیمپس کی طرف موڑ دیا تھا۔ تم نے بتایا نہیں یہاں کیا کر رہی تھیں؟ چند منٹ کی خاموشی کے بعد آر جے نے دوبارہ پوچھا تھا، جبکہ خانم اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوتا اگر آر جے وہاں نہ آتا؟ یہ سوچ کر ہی اس کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ اسے مہرو پر انتہا کا غصہ آ رہا تھا، اور اس سے بھی زیادہ خود پر، جو بے وقوفوں کی طرح وہاں چلی آئی تھی۔ خانم نے آر جے کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ آر جے کو اس کی خاموشی چڑھا رہی تھی۔ اس نے گاڑی میں میوزک لگا دیا تھا۔ پلیز اسے بند کرو، خانم نے التجا کی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اور گاڑی تیز چلاؤ، مجھے جلدی ہاسٹل پہنچنا ہے۔ اسے پریشانی ہو رہی تھی کہ اگر وہ مقررہ وقت تک ہاسٹل نہ پہنچی اور لیٹ ہو گئی تو وارڈن اسے نہیں بخشے گی۔ اس کی بات کا آر جے پر الٹا اثر ہوا تھا۔ اس نے گاڑی کی رفتار کم جبکہ میوزک کا والیوم تیز کر دیا تھا۔ خانم نے آنکھیں میچ کر خود کو کچھ غلط کہنے سے روکا تھا۔ اس وقت وہ اس کے رحم و کرم پر تھی۔ مجھے یہاں مہرو نے بلایا تھا، کچھ کام تھا ہمیں، لیکن وہ لیٹ ہو گئی اور آ نہیں سکی۔ بالآخر اسے بولنا ہی پڑا تھا۔ اس کی بات سننے کے لیے آر جے نے میوزک بند کیا تھا۔ اوکے، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ خاموشی، خاموشی، ایک طویل خاموشی چھا گئی تھی۔ ویسے ہو تو تم 5 فٹ 4 انچ کی، لیکن نخرہ کیوں ہے اتنا تم میں؟ آر جے کی بات پر خانم نے حیرت سے رخ موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اب اسے گھور رہی تھی۔ ہاں نا، اتنی ہی ہائٹ ہے تمہاری، 1 انچ اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح ہنسا تھا۔ ویسے تمہارا میری گاڑی میں بیٹھنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یا تو میں نہایت با کردار لڑکا ہوں، یا پھر تم بھی میرے ہی جیسی ہو۔ وہ قہقہا لگا کر ہنسا تھا۔ خانم خود پر ضبط کر رہی تھی۔ وہ کچھ ایسا نہیں بولنا چاہتی تھی جس سے آر جے کو غصہ آتا اور اس سے وہ وہیں چھوڑ کر چلا جاتا۔ میری مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرو۔ خانم کا لہجہ کاٹدار تھا۔ آر جے کا قہقہا بلند ہوا۔ کیا بات ہے؟ ویسے نا مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اگر ہوتی بھی تو میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، اور ویسے بھی مجھے یاد آیا، تم تو میری قانونی بیوی ہو، میری گاڑی پر حق رکھتی ہو، اسی لیے میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا، بلکہ تم اپنا حق استعمال کر رہی ہو۔ وہ اسے چڑھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ تمہارا نام کس نے رکھا ہے؟ اب خانم کسی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ میں نے خود۔ وہ پھر ہنسا تھا۔ روحان کی بات کر رہی ہوں۔ وہ موم نے رکھا تھا، آر جے نے بتایا۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ روحان کا مطلب کیا ہے؟ خانم نے پوچھا۔ روحوں جیسا پاک صاف۔
RJ کے نام میں گردن ہلانے پر حانم نے بتایا تھا۔ واو! نہ چاہتے ہوئے بھی RJ مسکرا دیا تھا۔ اور مجھے دنیا میں تمہاری روح سے زیادہ غلاظت میں لپٹی روح کسی اور کی نظر نہیں آئی۔ RJ کے قہقہے کو بریک لگی تھی۔ اچانک اس کے چہرے پر سختی چھا گئی تھی۔ اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کیسا ہوں اور کیسا نہیں، اور تمہیں بھی مجھ پر اتنی گہری نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سخت سے لہجے میں بولا تھا۔ حانم خاموش ہو گئی تھی۔ کون سا ہاسٹل ہے تمہارا؟ وہ لوگ گیٹ نمبر 4 سے ہاسٹل ایریا میں داخل ہو گئے تھے۔ پہلے بوائز ہاسٹل تھے اور ہاسٹل ایریا میں رونق لگی ہوئی تھی۔ ہر طرف لڑکے گھومتے نظر آ رہے تھے۔ کچھ آگے آنے پر STC والے راستے پر لڑکیاں اور لڑکوں کے گروپ چہل قدمی کر رہے تھے۔ یہیں اتار دیں، میں خود چلی جاؤں گی، حانم نے تمیز سے کہا تھا۔ میں نے پوچھا ہاسٹل نمبر بتاؤ، اور بے فکر رہو، میں تم سے ملنے ہاسٹل نہیں آنے والا، وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ 11 حانم نے جواب دیا تھا۔ کچھ منٹ بعد وہ اس کے ہاسٹل کے سامنے کھڑے تھے۔ حانم بنا کچھ کہے گاڑی سے باہر نکلی تھی اور فٹافٹ ہاسٹل کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی، RJ نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ اب وہ گاڑی واپسی کے لیے موڑ چکا تھا۔ حانم نے ہاسٹل آنے کے بعد شکرانے کے نفل ادا کیے تھے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی تھی۔ اسے مہرو پر شدید غصہ تھا اور اسی غصے کی وجہ سے اس نے مہرو کو دوبارہ کال نہیں کی تھی۔ اگلے دن مہرو ہاسٹل آئی تھی۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ حانم اسے یوں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ سوری حانم، کل جب میں تمہارے پاس آ رہی تھی تو چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، مہرو نے بتایا تھا۔ حانم کو اس پر جتنا بھی غصہ تھا وہ اس کی حالت دیکھ کر کم ہوا تھا۔ پلیز معاف کر دو، میں نے بعد میں تمہارا نمبر بہت ملایا لیکن وہ بند جا رہا تھا۔ حانم کے سرد و جامع تاثرات دیکھ کر مہرو نے صفائی پیش کی تھی۔ ٹھیک ہے، حانم اتنی بھی پتھر دل نہیں تھی۔ اب وہ اس سے ڈرائیور کے بارے میں پوچھ رہی تھی جسے زیادہ چوٹ آئی تھی۔ وہ دونوں ڈپارٹمنٹ کے لان میں بیٹھی تھیں۔ مہرو کے والد کا اسلام آباد میں ٹرانسفر ہوا تھا اور وہ لوگ کچھ دنوں تک وہاں شفٹ ہونے والے تھے۔ مہرو کا بھی کنفرم نہیں تھا۔ حانم اسے منع کر رہی تھی کہ وہ نہ جائے۔ وہ افسردہ تھی۔ جب مہرو اسے یقین نہیں دلا سکی تو اس نے موبائل نکال کر YouTube پر ویڈیوز دیکھنی شروع کر دی تھیں۔ جتنا وقت تم ان ویڈیوز کو دیکھنے میں لگاتی ہو نا، اگر اتنا پڑھو تو تم ٹاپ کر جاؤ، RJ نہیں۔ اس بار بھی RJ نے ٹاپ کیا تھا۔ تم بھی RJ جتنی ذہین تو ہو ہی نا۔ RJ ذہین نہیں، چالاک ہے مہرو، حانم نے موبائل پر نظریں گاڑے جواب دیا تھا۔ ذہین اور چالاک میں بھلا کیا فرق ہوا؟ مہرو نے اچنبھے سے پوچھا تھا۔ چالاک تو ابلیس بھی تھا مہرو، اگر وہ ذہین ہوتا تو شیطان نہ ہوتا۔ حانم کی بات نے مہرو کو گنگ کر دیا تھا۔ وہ بہت گہری بات کہہ گئی تھی، اور ان سے کچھ فاصلے پر پیچھے کھڑے RJ کے قدم، جو مہرو سے کچھ پوچھنے آیا تھا، پتھر کے ہوئے تھے۔ اس نے دانت بھینچ کر خود پر قابو پایا تھا اور پھر واپس پلٹ گیا تھا۔